الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی 3 آیات آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 59 تک ہم نے تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ 2 نعمتیں جن کا یہاں پر ذکر ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں واقعات کو ترتیب سے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی قرآن پاک بالعموم واقعات کو ترتیب سے بیان کرتا ہے. صرف سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصص اور ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قدر ترتیب سے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو واقعات بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں. بہت سارے مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے واقعات کی تفصیل موجود ہے، لیکن واقعات کو ترتیب سے نہیں بیان کیا گیا. چونکہ قرآن مجید ایک تاریخی کتاب نہیں ہے، یعنی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تاریخ کو ترتیب سے بیان کرنا لازم ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موعظت اور نصیحت کی کتاب ہے، جہاں جس واقعے کے ذریعے سے نصیحت دینا مقصود ہوگی اس واقعے کو بیان کیا جائے گا، خواہ وہ واقعہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آخری واقعہ ہو، خواہ وہ ترتیب کے لحاظ سے زندگی کا آخری ہو، اور وجود کے اعتبار سے وہ شاید پہلا واقعہ بیان کیا جا رہا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ترتیب موجود ہو. قرآن پاک نے ترتیب کا التزام جو کیا ہے وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا کیا ہے. باقیہ واقعات جو ہیں ان کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، ان میں صرف نصیحت اور موعظت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کس مقام پر کس واقعے کی بیان کرنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ. اب یہ ایک تمہیدی بات سمجھنے کے بعد اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ سمجھیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان دونوں جو انعامات ہیں ان کی ہم تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا
اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ کی۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمے کو سمجھانے کے لیے بین القوسین جو بریکٹ میں بات آتی ہے اس کو کہتے ہیں ترجمہ کو سمجھانے کے لیے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے، یعنی انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور حِطَّةٌ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا، عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ وہ دو انعامات کون سے ہیں اور یہ واقعات کب کے ہیں اس کو ذرا سمجھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے تورات پیش کی تو قوم نے ایک اعتراض کر دیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم خود اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بطور نمائندہ طور پہ بلایا، یہ 70 یا 72 افراد تھے، وہاں پہنچے، خلاق عالم کی آواز کو سنا، پھر اعتراض کیا کہ یہ جو آواز ہے معلوم نہیں کہ رب کی ہے یا کسی اور کی ہے، ہم اس وقت تک بات نہیں مان سکیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ بات پچھلے درس میں گزر چکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اس بےہودگی اور گستاخی اور بے ادبی کو سنا تو ان کے جواب دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت نازل فرما دی، وہ مر چکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی فریاد اور دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی دی، وہ زندہ ہو کر کے واپس جو ہے وہ واپس اپنے علاقے میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے اب ان کو 2 کاموں کا کہا گیا۔ ایک کام یہ تھا کہ جا کر کے یہ بتانا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے، یہ من جانب اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ چنانچہ آ کر انہوں نے بتلایا کہ ہم نے آواز کو سنا ہے، یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، اللہ ہی کا کلام، اللہ ہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کو مانو۔ دوسری بات ان سے اسی وقت فوراً کہہ دی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ اس بے آب و گیا زمین کی بجائے آپ قریب ترین ایک زمین ہے اس کی طرف جائیں اور وہاں جا کر کے اس قوم کے ساتھ آپ جنگ کریں، اس جنگ میں اللہ آپ کو فتح و نصرت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو بات چلے گی وہ یہاں سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اور قوم نے جب یہ سنا کہ ہمیں لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمیں کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے قوم کے بارے میں اطلاعات حاصل کی اور معلومات حاصل کی، تو پتہ چلا کہ وہ قوم جس سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل موجود ہے، وہ قوم جس سے لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ قوم طاقت کے اعتبار سے بڑی قوی ہے، طاقتور ہے، اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ان کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے، نوجوان ان کے پاس جنگجو فوج اور یہ جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لڑنے کا گر جانتے ہیں، اور ہمارے پاس نہ تو لڑنے والے موجود ہیں، نہ لڑنے کا ہم گر جانتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحہ اور ساز و سامان ہے، ان کے پاس ساز و سامان اور اسلحہ بھی موجود، لہٰذا یہ خوف زدہ ہو گئے، اور کمزور تو یہ تھے ہی لیکن مزید ان پر بزدلی نے خوب غلبہ پیدا کیا، اور یہ کہنے لگے، وہاں پر سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر کے
جہاد کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جب وہ قوم آپ کی جنگ کے نتیجے میں علاقہ چھوڑ دے گی اور بھاگ جائیں گے یا وہ مغلوب ہو جائیں گے اور آپ فتح پا لیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت قوم نے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے اس جواب سے بہت مایوس ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے پروردگار، میرے اور اس قوم کے درمیان میں کوئی فیصلہ فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی فیصلہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیے کہ 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہیں اور اب اس سے نکلنے کی ان کے پاس کوئی تدبیر اور کوئی حکمت عملی یا کوئی قوت اور طاقت ان کے پاس موجود نہیں ہوگی، یہاں سے نہیں نکل سکتے، اسی وادی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وادی کون سی ہے؟ اس وادی کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے۔ یہ ارض فلسطین اور شام کے متصل علاقہ ہے، ایک بیاب و گیاہ زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، انتہائی گرم اور انتہائی یوں سمجھ لیں کہ سبزے اور شادابی اور ان چیزوں سے زرخیزی سے بالکل خالی زمین، بیاب و گیاہ زمین جس کو کہتے ہیں، چٹیل میدان۔ ایسے میدان میں ان کو کہا گیا کہ اب 40 سال تک یہی بھٹکتے رہو۔ 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اب یہ فاسق تھے، لہذا فاسقوں پر کسی قسم کا افسوس نہیں کرنا چاہیے، ان پر انہوں نے اپنے فسق کا انجام دیکھنا ہے، سو انجام دیکھتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ یہ 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ تو ہو گیا اس حکم کی عدولی کے نتیجے میں سزا اور اس حکم کا معاملہ۔ اب انعام کیا ہے، اس انعام کو سمجھیے۔ یہ بھٹکتے رہے، اسی وادی میں رہے، اسی وادی میں ٹھہرنے کا حکم ہو گیا۔ اب جو ان کے پاس خوراک تھی، جو ان کے پاس خیمے تھے، جو ان کے پاس مطلب پہننے کے لیے چیزیں تھیں، ظاہر ہے بوسیدہ ہو گئی، اور ان کا اب جو ہے وہ اس طرح استعمال باقی نہیں رہا، یا ان کے اندر استعمال کی قوت اور صلاحیت باقی نہ رہی، ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی یا بوسیدہ ہو گئی۔ چنانچہ پہلی تکلیف ان کو جو محسوس ہوئی وہاں پر اس وادی میں، اس میدان کے اندر صحرائے سینا میں، جو پہلی تکلیف انہیں محسوس ہوئی وہ تھی دھوپ کی شدت اور تمازت اور اس کی حرارت، اور اس کی وجہ سے مطلب حرارت اور تکلیف، تپش کا محسوس ہونا، اور اس کی وجہ سے وہ بلبلانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ دیکھیے نافرمانی بھی ہے، سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن عین سزا کے زمانے میں فریاد کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی انتظام فرما دیں، ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی یہ پیدا فرمائی کہ جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ یہ ہے، آسانی یہ پیدا فرمائی کہ دن میں دھوپ کی تپش اور حرارت سے بچنے کے لیے ان پر بادل آ کر سایہ فگن ہو جایا کرتا تھا، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ وہ جو دھوپ کی تپش اور حرارت تھی وہ کم ہو جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس دیش کے اندر، اس شہر، اس ملک کے اندر خاص طور پہ گرم جو علاقے ہیں وہاں پر جو جون کا مہینہ ہوتا ہے، مئی جون کا مہینہ، جہاں پر لو پڑتی ہے، ایسے میں اگر آسمان پر بادل آ جائیں تو کتنا انسان کو سرور محسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف حرارت اور تپش اور تمازت، اور دوسری طرف جو ہے وہ فوری طور پر اوپر آ کر کے بادل کھڑے ہو جائیں، بارش نہ بھی ہو تو وہ بادل ہی انسان کے لیے بڑی فرحت کا اور بڑی جو ہے وہ سکون کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، یہ پہلا انعام تھا، اس مقام پر یہ پہلا انعام تھا۔ دوسرا انعام اس مقام پر یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یا کچھ ہی دنوں کے بعد یا انہی دنوں میں انہیں محسوس ہوئی تکلیف غذائی اجناس کی قلت کی، یعنی جو کھانے پینے کی اجناس تھی ان کے پاس، جو ان کے پاس ساز و سامان تھا وہ ختم ہو چکا، اب بالکل کچھ بھی نہیں رہا کھانے پینے کے لیے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف کا احساس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں ان کو بطور نعمت عطا فرمائی۔ نعمت ایک ہی ہے، غذائی اجناس کی نعمت ہم کہیں گے یہ غذائی یعنی کھانے پینے کی جو نعمت ہے وہ عطا فرمائی۔ پہلے سائے کی نعمت عطا فرمائی، اب کھانے پینے کی، لیکن کھانے پینے میں دو چیزیں تھیں، ایک چیز ایسی تھی کہ جس کا تعلق صرف کھانے کے ساتھ تھا، اور دوسری چیز ایسی تھی کہ اس کا تعلق کھانے اور پینے دونوں کے ساتھ تھا، اس سے بھوک بھی مٹتی تھی اور پیاس بھی بجھتی تھی۔ وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ من اور سلوہ۔ من اور سلوہ۔ من یہ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جیسے
شبنم رات کو برستی ہے پتوں کے اوپر یا چیزوں کے اوپر، آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے قطرے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، صبح صبح آپ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، بڑے سفید، بڑے اجلے، صاف، ہاں جی صاف ستھرے، اور دیکھنے میں بھلے محسوس ہوتے ہیں، اور وہ اگر کسی پتے کے بالکل کنارے پر آ کر کے کوئی قطرہ آ کر کے رکا ہو تو اس کی خوبصورتی اور جاذبیت کا الگ ہی ایک لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ پر یہ جو شبنم کے قطرے ہیں نا، اسی طرح کے دانے چھوٹے چھوٹے اللہ تبارک و تعالی رات کو یعنی سونے سے پہلے یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے سونے کے بعد رات کو ان پر برساتے، اور وہ ان کے بالکل گھروں کے باہر قریب جو وہ برسا ہوا ہوتا تھا، سفید صاف ستھرے وہ دانے، اور ان کو وہ اپنے لیے حسب ضرورت اٹھا لیا کرتے تھے، کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو، جس کی جتنی ضرورت ہوتی تھی ایک دن کے لیے وہ اٹھا لیتے، اور اٹھا کر کے دن بھر وہ اس کو استعمال کرتے، اور ان کے کھانے بھی اور پینے دونوں کے کام آتی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں اور بڑی خوبیاں رکھی ہوئی تھی، اس میں گلوکوز اور وٹامن، لحمیات وغیرہ یہ چیزیں ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے اس ایک من یعنی اس دانے کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اس دانے کو آپ حجم کے اعتبار سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہمارے ہاں دھنیے کے دانے ہوتے ہیں، دھنیے کے جو دانے ہوتے ہیں اس طرح کے دانے آپ کہہ لیں، اتنی ہی مقدار کے وہ دانے تھے، اور وہ بالکل سفید تھے، بالکل سفید تھے، اور وہ برستے تھے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیا کرتے تھے۔ سلوہ کیا ہے؟ سلوہ ایک پرندہ ہے، یا ایک مخصوص پرندہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، یا اس جیسا ایک پرندہ ہے۔ وہ مخصوص پرندہ جسے ہم جانتے ہیں وہ بٹیر ہے۔ بہت سارے حضرات نے اس کو سلوہ کو بٹیر ہی لکھا ہے، لیکن کچھ احباب نے، کچھ مفسرین نے بٹیر نما پرندہ لکھا ہے کہ یہ پرندہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ برن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں ہمارے بہت سارے دوست و احباب اور بہت سارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیجا تھا، یا پکا پکایا کھانا آتا تھا۔ یہ بات غلط ہے، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا۔ ان کے لیے بٹیر یا بٹیر نما پرندے آ کر ان کے بالکل آ کر پاس بیٹھ جاتے تھے مغرب کے بعد کے وقت میں، یعنی تھوڑا سا اندھیرا جب چھا جاتا تو وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بڑی آسانی سے بغیر کوئی جال پھینکے اور بغیر کوئی حیل و حجت کے اور بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے بڑے آرام سے آگے ہاتھ بڑھاتے اور جانور کو پکڑ لیتے، جتنی ان کی ضرورت ہوتی 2 3 4 5 1 ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق افراد کے اعتبار سے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کو کھاتے، کباب بناتے، جو بھی بناتے پر وہ اس کو کھا لیتے۔ اب یہ کھانے کے اعتبار سے غذائی اجناس میں 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، ایک گوشت کا ذکر فرمایا، اور دوسرا وہ وٹامن گلوکوز کے اعتبار سے وہ من کا ذکر فرمایا۔ یہ 2 چیزیں بطور نعمت، بطور غذا یہاں پر ان کے لیے نازل ہوئی۔ اب آپ غور کریں کہ کتنی عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں کہ ایک قوم جو سراسر نافرمانی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، حکم عدولی کر رہی ہے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈالے ہوئے ہے، اور وہ پیغمبر کی اس وقت جو ہے وہ بے ادبی بھی کر رہی ہے کہ آپ اور آپ طرف جا کر کے جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، یعنی بزدلی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، قائل بھی ہے، یہ سب کچھ کے باوجود پھر بھی اللہ ان پہ کتنا ترس کھا رہے ہیں کہ ان کو دھوپ سے بچنے کی ضرورت پڑی، سایہ ان کے اوپر لا کھڑا کر دیا، ان کو غذائی اجناس کی ضرورت پڑی، من اور سلوہ دے دیا۔ بات سمجھیں، یہ ہے 2 نعمتیں جن کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب اگلی بات سمجھیے کہ اسی مقام پر جو دوسری آیت کریمہ ہے، اس میں اس بستی کی طرف جانے کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر اس وقت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ یہ جس وقت یہ عذاب یا جس وقت یہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا، اس وقت بستی میں جانے کا حکم یہاں نہیں ہے۔ بستی میں جانے کا جو پہلا حکم تھا اس کی تو انہوں نے نافرمانی کی۔ اب یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو آیت نمبر 2 میں واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اس وقت کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔
حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے نائب اور ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا جب یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ بستی میں جائیں گے. اور اس وقت بنی اسرائیل میں وہ بڑے عمر رسیدہ لوگ یا وہ لوگ کہ جنہوں نے فرعون کی غلامی میں وقت گزارا تھا، مدت گزاری تھی، وہ سارے کے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے تھے. اب نئی نسل نوخیز خون یا نیا خون جو ہے وہ اب نمودار ہوا اور وہ جوان ہوئے اور ان کے اندر جذبہ حریت پیدا ہوا، آزادی کا ایک جذبہ پیدا ہوا. غلامی کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا، وہ آباء و اجداد کے ذہن میں تھا، ان کے ذہنوں میں نہیں تھا، انہوں نے غلامی کو نہیں دیکھا تھا. لہذا یہ جذبہ حریت سے سرشار تھے اور اسی کی بنیاد پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہمارے لیے جہاد کا حکم ہو. اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا تقریباً، کہ یوشع بن نون علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حکم ہو کہ ہم قوم کسی سے جہاد کریں، جنگ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ان کو حکم دیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیے اور قوم عمالقہ کے ساتھ جا کر کے جہاد کیجئے، اور وہ وہاں پر جہاد کے لیے تیار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر فتح بھی نصیب فرمائی. حالانکہ اسی فتح کا وعدہ 40 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا، لیکن اس وقت لوگ کمزور تھے، ذہنی اعتبار سے پسماندہ تھے اور دل کے اعتبار سے انتہائی جو پست دل کے جو کمزور دل کے مالک ہو چکے تھے، اور ان کے اوپر غلامی اتنی زیادہ غالب ہو چکی تھی کہ اب وہ آزادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس طرح آزاد رہ کر کے کام کریں. یقین جانیے کہ جب انسانوں کے اوپر غلامی کا ایک طویل دورانیہ گزر چکا ہو تو انسان ذہنی اعتبار سے بھی پست ہو جاتے ہیں، عقلی اعتبار سے بھی پست ہو جاتے ہیں، فکری اعتبار سے بھی پست ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے دیکھیں اس کی مثال کیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ 2 قسم کے بچے ہوں، آپ دونوں کو الگ الگ جگہ پہ پرورش دیں. ایک بچہ وہ ہے کہ جسے آپ بار بار ٹوکتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، اس کو مطلب سختی کرتے رہیں اور اس کو کہیں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ پابندی، وہ پابندی. ایک تو یہ بچہ. ایک وہ بچہ کہ جس کو آپ ہر طرح کی غلطی کو اس کو کہیں کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت شاندار ہو، آپ بہت آپ بہت صلاحیتوں والے ہو، آپ بہت بڑے ہو، بہت اچھے. آپ اس کو ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے اور وہ آفاقی یعنی عالمگیر سطح پہ نظریں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. وہ ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے کی سوچتا ہے. اور یہ جس کو آپ ہر بات پہ نوک جھونک کرتے رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں، ہر بات پر ڈانٹ ڈپٹ پلاتے رہتے ہیں، یہ ذہنی اعتبار سے پست اور کمزور، ڈر، خوف اور اس ہیبت کی کیفیت میں رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی پھر ڈانٹ پڑنی ہے. میں کوئی کام کروں گا تب بھی ڈانٹ پڑے گی، نہیں کروں گا تو تب بھی ڈانٹ پڑے گی. یعنی فکری اعتبار سے ذہنی اب اس کا ذہن اور اس کا دماغ استعمال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ پر، اس کی فکر پر، اس کی عقل پر ہم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بوجھ ڈال دیا ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کا بوجھ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے اگر ہم بالکل آزاد چھوڑیں گے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، بالکل ڈانٹ ڈپٹ کے رکھیں گے یہ بھی فطرت کے خلاف ہے. انسانی طبیعت اور نیچر اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے ترغیب کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ترغیب کی بھی ضرورت پڑتی ہے. وقتاً فوقتاً اسے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ بالکل فطرت قرآنی، فطرت انسانی ہے جس کو قرآن نے اپنے اصول اور ضوابط اور قوانین کے تحت جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ اگر جنت کا ذکر کیا ہے تو ساتھ جہنم کا بھی ذکر کیا ہے. اگر ایک طرف وہ کافروں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی فوراً مومنوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے. اگر اللہ اپنے دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے مومن بندوں کا، محسنین کا، متقین کا، مفلحین کا، فائزین کا، راشدین کا اللہ اس وقت بھی فوراً ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیلنس کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے. خیر الامور اوسطھا، کاموں میں اعتدال ہی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. بالکل بے لگام چھوڑ دینا بھی اچھا نہیں
اور بالکل اتنا سکیڑ کر کے، جامد کر کے، ساکت کر کے کسی کو رکھ دینا اور کسی کو اتنا جو ہے وہ پابند کر کے رکھ دینا، یہ بھی درست بات نہیں ہے. کسی کی آزادی کو چھیننا بھی نہیں چاہیے اور اتنا آزاد بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بے لگام ہو جائے. اتنی بات سمجھ گئی. اب دیکھیے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہاں نعمت کا ذکر ہے، حکم کا ذکر نہیں. حکم کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے. یا نعمت بیان ہوئی ہے کہ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیے رکھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، حضور کے زمانے کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا. یہاں پر پھر وہی سوال ہوگا کہ حضور کے زمانے کے یہودیوں پر تو انعام نازل نہیں ہوا. اس کا جواب میں پچھلی آیات میں دے چکا تھا کہ دیکھیے ان کے آباء و اجداد پر انعام نازل ہوا تو خود ان پر ہوا. اگر ان پر نہ ہوتا تو یہ کہاں سے آتے؟ تو بعض اوقات بزرگوں پر کیے گئے احسانات کو ان کی نسلوں کو یاد کروانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ تم پر ہی انعام تھا. ان پر انعام گویا کہ تم پر ہی انعام تھا. تو فرمایا گیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دوسرا انعام یہ تھا کہ تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے. اب یہ حکم ہوا، اس کے بعد اپنا یہ نعمت کا ذکر ہوا، اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم. یہ من اور سلوہ جو ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان کو کھاؤ پیو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، ان کو کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں. اور ظاہر ہے کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا تعلق تو اس کا، یعنی اسی میں نے عرض کیا کہ جو سلوہ اپنا من جو ہے اس کے اندر کھانے اور پینے دونوں کی صلاحیتیں اور دونوں کی جو کیا کہتے ہیں خصوصیات موجود تھی، اسی لیے تعبیراً کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو. لیکن ساتھ بریکٹ میں صاحب ترجمہ نے بات سمجھائی ہے کہ مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی. اب ہوا کیا کہ اللہ بات فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ظلم کا میں نے گزشتہ آیات میں ایک معنی کیا تھا. ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے نقصان کرنا. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. انہوں نے، اب ذرا تھوڑا سا غور کریں قرآن پاک کی بلاغت، خدا کی قسم کتنا بلیغ کلام ہے. اوپر بیان ہوا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا، تم پر من و سلوہ اتارا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کے زمانے کے یہودیوں کو. ٹھیک ہے. اب جب اگلی بات آئی کیا؟ نافرمانی کی. تو نافرمانی کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، حالانکہ کرتے تو بات بالکل ویسی تھی جیسے انعامات کے ذکر کی تھی. نہیں سمجھ پائے بھائی. جب نعمت کے تذکرے کی بات آئی کہ یہ نعمت ہم نے نازل کی تو اس وقت آباء و اجداد کا ذکر نہیں کیا، اس وقت تمہارا ذکر کیا کہ تمہارے اوپر نعمت نازل کی ہے. کیونکہ شکر تم سے کروانا مقصود ہے نا، کہ تم شکر ادا کرو. اور جب نافرمانی کا ذکر ہوا تو نافرمانی ان کی بیان کی، تمہاری نہیں، کیونکہ نافرمانی بالوجہ جو ہے وہ انہوں نے کی نہیں تھی. اس لیے کہا گیا اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. کام کسی اور نے کیا، کام کسی اور نے کیا اور سزا کسی اور کو دے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے. ہاں نعمت کسی اور کے اوپر نازل ہو، تذکرہ آپ ان کا کر دیں کہ جناب آپ کو بھی یہ نعمت دی ہے، اس سے انسان کی باتیں کھل جاتی ہیں. جناب مجھے جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جب پروٹوکول دینے کی باری آئی تو ذکر کیا تمہارا، اور جب سزا دینے کی باری آئی تو کہا کہ انہوں نے. وَمَا ظَلَمُونَا، ہمارا انہوں نے کچھ نقصان نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. اس سے ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے تم اپنا نقصان مت کرنا. ہاں جی، جیسے وہ اپنا نقصان کرتے تھے تم اپنا نقصان مت کرنا. ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے ضابطے ہیں. پہلے والوں کے ساتھ بھی وہی ضابطے ہیں، تمہارے ساتھ بھی وہی ضابطے. اگر تم بھی نافرمان بنو گے تو تمہارے لیے بھی وہی فیصلے ہوں گے جو پہلے والوں کے لیے ہوئے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ پہلے والے انعامات کے زمانے سے 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے. پہلے انعامات ذکر ہوئے، واقعہ بیان نہیں ہوا. قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ سورہ المائدہ میں ہے 6 پارے کے اندر. یہاں پر صرف انعامات کا ذکر ہے، اس کے نتیجے میں نافرمانی اور نافرمانیوں کے بعد ان کی فریاد اور فریاد کے نتیجے میں جو انعامات ذکر ہوئے ان کا. یہاں اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 2 میں، آج کی آیت نمبر 2 آیت نمبر 58 میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ جو حکم آ رہا ہے وہ 40 سال کے بعد کا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ تمہاری مدد و نصرت کی جائے گی. چنانچہ جب ان کی مدد و نصرت ہو گئی، فتح یاب ہو گئے، تو ان کو اب حکم دیا گیا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ. اچھا جی، اگلی بات، جاتے ساتھ ہی جانے سے پہلے یہ حکم ساتھ دے دیا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. 2 کام کرنا جب اس بستی میں جاؤ تو 2 کام کرنا. ایک یہ کہ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے بستی میں داخل ہونا، شہر میں جانا. کیا مطلب؟ یعنی جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا سن 8 ہجری میں، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہو کر کے وضو فرمایا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، اور پھر آپ نے 8 رکعت، چونکہ چاش کا وقت تھا، یہ 8 رکعات نفل پڑھی، اور اس کے بعد اہل مکہ سے خطاب کیا. یعنی چابیاں منگوائی، دروازہ کھلوایا، اندر سے بتوں کو توڑا، اس طرح منظر، اور اس کے بعد جو ہے اہل مکہ کو خطاب. لیکن آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر داخل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور آپ کا جو وجود اقدس تھا، آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے، اور روایات میں سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سر مبارک یوں جھکا ہوا تھا، تم تراغ نہیں تھا کہ سینہ چوڑا کر کے اور جو ہے وہ ایسا کر کے فخریہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں، ہاں جی غالبانہ انداز میں داخل نہیں، عاجزانہ انداز آپ نے اختیار کیا. حالانکہ آپ فاتح کی حیثیت سے گئے تھے. یہاں آپ اگر اپنے آپ کو فاتحانہ انداز میں پیش کرتے تو آپ کو 100% حق تھا. اور یہی تو وہ موقع تھا جب ان 23 سالوں میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے تکلیف اور اذیت اور مشقت میں مبتلا کیا وہ یہی تو مکی لوگ تھے. اب ان کے سامنے چاہیے تو یہی تھا کہ سینہ چوڑا کر کے اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوا جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شان پیغمبر کے خلاف ہے. شان پیغمبر کیا ہے؟ شان پیغمبر میں عاجزی ہے، شان پیغمبر میں انکساری ہے، اور وہی آپ علیہ السلام نے اسی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر بجا ہے. یہاں پر بھی اگر آپ اچھا صرف یہ آپ علیہ السلام کا عمل نہیں، اگر آپ غور کریں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اور دیگر جو ہے وہ بہت قبرص وغیرہ کو فتح کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے تھے تو شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ سب سے پہلا جو کام کرتے تھے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ اصحاب بدر نے بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد، یعنی صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم قوم کے ساتھ فاتحانہ انداز سے یعنی تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو یاد رکھنا 2 کام کرنا. ایک کام یہ کہ داخل ہونا تو سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا، اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا شہر میں. ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے میں، اس جنگ و جدال میں کوئی زیادتی تم سے ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لینا. ان ظالموں نے کیا کیا؟
دونوں ہی عمل، دونوں ہی حکم جو تھے ان کی نافرمانی کی. کیسے؟ دونوں حکموں کی نافرمانی اس طرح کی کہ حکم تھا کہ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، اور انہوں نے بجائے سجدہ شکر بجا لانے کے متکبرانہ انداز اختیار کیا، اور اس متکبرانہ انداز کی مفسرین نے کئی توجیہات بیان کی ہیں کہ یوں جو ہے وہ اپنے سرین کے بال اور اس طرح جو ہے وہ داخل ہوئے. پر متکبرانہ انداز آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ نے تو عاجزانہ انداز میں جانے کو کہا اور انہوں نے متکبرانہ انداز اختیار کیا. ایک دوسرا، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حطتن، اس کا معنی ہے توبہ قبول کر، توبہ قبول کر، توبہ قبول کر. حطتن معنی توبہ قبول فرما، اے اللہ توبہ قبول فرما لیجیے. تو اب انہوں نے بجائے حطتن کہنے کے لفظ کو ہی بگاڑ دیا، حنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم دے. ٹھیک ہے، یہ ہم علم. اب دیکھیں کتنے خبیث اور کتنی رذیل قسم کی طبیعت کے مالک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف فتح نصیب فرمائی ہے، چاہیے یہ کہ شکر ادا کریں، چاہیے یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن بجائے معافی مانگنے کے، بجائے شکر ادا کرنے کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور آج بھی یہودی الفاظ کو بگاڑنے کے ماہر ہیں، اور یہودی بھی ماہر ہیں، اور یہودیوں نے جن گماشتوں کو پال رکھا ہے اسلام کے لبادے میں، مسلمانوں کے لبادے میں، وہ بھی اسلام کی غلط توجیہ اور تشریحات اور توضیحات پیش کر رہے ہیں، الفاظ کو بگاڑ کر. فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. جب تم یہ نیکی کرو گے، ایک تو تمہیں فتح پہلے مل گئی، جب یہ نیکی کرو گے تو ہم تمہیں مزید انعامات دیں گے، اور ان انعامات کا قبل از وقت ذکر نہیں کرتے. اس سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے. اور یہ بضابطہ قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے. آگے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، حطتن کے بجائے حنتتن یا کوئی اور لفظ. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ عذاب کیا تھا؟ اس عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وبا تھی جو ان پر نازل ہوئی، اور اس وبا میں وہ تڑپ کر مر گئے. آج ہم بھی ایک وبا کا شکار ہیں، تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ نافرمانیاں وہ کیے جاتے تھے تو ہم بھی مسلسل نافرمانیوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وباؤں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور اپنی طرف سے جو بھیجی ہوئی جو وبائیں ہیں ان وباؤں کو ختم فرمائے، اور ہماری جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے توبہ طائب ہونے کی اور جو ہے وہ ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.